شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج ہم نے خاص طور پر جو ہمارے معاشرے کے معذور افراد ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ اسلام ہمیں ان کے حقوق کے حوالے سے کیا بتاتا ہے، کس طرح ان کے ساتھ ہمیں ہمدردی، ان کی داد رسی کرنی چاہیے۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان بڑا اہم ان معنوں میں ہے کہ معاشرے کے ایک بہت نمایاں طبقہ جس کے بارے میں عمومی طور پر حقوق کے حوالے سے بڑی بے خبری پائی جاتی ہے اور ایک غیر ذمہ داری کا رویہ جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے، ان کی نسبت سے جو ہے وہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ دین رحمت جو ہمیں حشرات الارض اور زمین کے اندر موجود جو اللہ کی مخلوق ہے ان کے حقوق کے حوالے سے بھی احتیاط کا جو ہے وہ درس دیتا ہے اور ان کے حقوق کے بارے میں خبردار کرتا ہے، تاکہ سمندروں میں تیرنے والی مچھلیاں اور جو دیگر جاندار ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے وہ محتاط رہنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ تصور کیجیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر ہی ہمارے ساتھ زندگی کرتے ہوئے ہمارے ایسے بہن بھائی، ہمارے ایسے بیٹے بیٹیاں جو ظاہری طور پر کسی پیدائشی یا بعد میں آنے والی کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی عارضے کی وجہ سے مستقل طور پر کسی معذوری کا شکار ہو جائیں، ان کے حوالے سے آگاہی نہ فراہم کرتا ہو۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ معاملہ یعنی معاشرے کے جو خصوصی افراد ہیں، یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی ٹرم ہے خصوصی افراد کی، معذور افراد کی بجائے خصوصی اس لیے کہنا چاہیے کہ ایک تو یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ صرف سماعت کی لذت کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی قدر کرو، کیونکہ تمہارے معاشرے کے جو کمزور اور ضعیف ہیں ان کی برکت کی وجہ سے تمہارے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، تم سے آفات کو دور کیا جاتا ہے، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے ایک تو بہت خاص لوگ ہیں، اور دوسرا ایک اور معاملہ بھی ہے کہ یہ اللہ کا کیا خوبصورت نظام عدل ہے جو ظاہری طور پر ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ پروردگار عالم کی جب اس خاص حکمت کی میں غور کرتے ہوئے نظر دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ظاہری طور پر کسی کمزوری کے ساتھ ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہمارے ساتھ زندگی کر رہا ہے، آپ جب اسے دیکھیں گے تو کسی اور خوبی اور کسی اور صلاحیت میں اللہ تعالیٰ نے اسے عام انسانوں سے زیادہ بڑھ کر نوازا ہوتا ہے۔ سو اس کے ہاں وہ ایک تقسیم جو ہے وہ بالکل عدل پر مبنی ہوتی ہے اور اس کی پیچھے حکمتیں موجود ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کی قدردانی کرنی، ان کی توجہ، ان پر توجہ رکھنی اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا، انہیں اپنی ترجیح بنا کے رکھنا، یہ اتنا اہم ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کی تعلیمات کا ہم تک جو ہے وہ پیغام تو ملتا ہی ملتا ہے۔ آپ یہ تصور کیجئے کہ پروردگار عالم کے ہاں اس کی کتنی اہمیت ہے کہ سرکار ختمی مطبع صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ جو ہیں ان کے سرداران آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو ہیں، اپنے کچھ معاملات کے بالکل اختتامی مراحل میں گویا معاملات طے ہونے جا رہے ہیں اور بالکل گفتگو آخری مرحلے پہ ہے، مذاکرات آخری مرحلے میں ہیں۔ عین اس وقت حضور کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آنکھوں سے نابینا ہیں، آنکھوں کی بینائی سے محروم ہیں، وہ آتے ہیں اور انہیں نہیں اندازہ کہ آگے کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور کیا معاملہ چل رہا ہے۔ وہ آتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار دو عالم وہ جو معاملہ طے ہونے جا رہا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ فرماتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دے پاتے۔ کچھ دیر انہیں وہاں بیٹھنا پڑتا ہے اور ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آج نہ جانے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ میری طرف نگاہ التفات نہیں فرما رہے۔ اتنا سا معاملہ کہ ان کے دل میں یہ بات آئی، پروردگار عالم نے ایک صورت نازل کر دی اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی مشفق اور مہربان ہستی کو اللہ نے متوجہ کیا اور کہا کہ یہ جو بندہ آپ کے پاس آیا ہے جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ اس کی طرف توجہ دیں، گویا ایسے پرائرٹی دیں اور اس کی بات جو ہے وہ سنیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہیں ان کی اس بات پر اتنا یعنی ان کی طرف مہربان ہوئے اور توجہ دی کہ سرکار دو عالم خود اپنے مقام سے اٹھے اور جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کے بارے میں جو ہے وہ شفقت آپ سے فرمانا شروع ہو گئی۔ اور پھر زندگی بھر جب تک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حضور کی مجلس کے اندر آتے تو سرکار دو عالم اپنے نئے آنے والے اصحاب کو مخاطب کر کے کہتے کہ یہ وہ اللہ کی نگاہ میں قدر و منزلت رکھنے والا بندہ ہے جو ظاہری طور پر تو کمزوری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ایک عارضے کے ساتھ، ایک جسے کہتے ہیں معذوری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت اتنی ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے وہی القاء کر کے قرآنی آیت کی شکل میں اس کی طرف میری توجہ جو ہے وہ مبذول کروائی ہے۔ اور پھر ساری زندگی حضور نے اس بات کا اکرام کیا اور اس بات کا لحاظ کیا، اور نہ صرف یہاں تک بلکہ یہ جو ہمارے ساتھ اسپیشل لوگ ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے حوالے سے اور روزمرہ کی جو مین سٹریم لائف ہے اس کا حصہ بنانے کے حوالے سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں
اتنی زیادہ حوصلہ افزائی پائی جاتی ہے کہ جب جنگ احد کا معرکہ درپیش آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے پر اپنے جانثاران کے ساتھ مدینہ چھوڑ کے احد کے مقام کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو اب بہت سارے ایسے اصحاب موجود تھے جن کو حضور اپنے متبادل کے طور پہ نائب امیر کے طور پر چھوڑ کے جا سکتے تھے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو ظاہری طور پر بینائی سے محروم صحابی ہیں، ان کو اپنے اس مقام پر اپنا نائب امیر بنا کے جو ہے نا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ سو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم کے ہاں یہ جو خاص افراد ہیں ان کے لیے کیسا خاص اہتمام پایا جاتا ہے۔ آپ تصور کیجئے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی جنازہ پڑھا کر واپس آتے ہیں، مدینے کے اندر داخل ہونے لگتے ہیں، تو کچھ ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پر میدان جو ہے وہ ناہموار ہے، یعنی اونچی نیچے جو جگہ ہے وہاں سے لوگ چلنا شروع کرتے ہیں، تو ایک صحابی جن کی ٹانگ میں کوئی عارضہ ہے اور وہ اس طرح صحیح صحت مندی کے ساتھ نہیں چل سکتے، اصحاب رسول ان کے ساتھ جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے مہربان ہیں، ان کے ساتھ بڑے مخلص ہیں، لیکن دوستانہ انداز میں ایک مسابقت کا ماحول بنا لیتے ہیں، مقابلے کا ماحول بنا لیتے ہیں، اور جب وہ اکٹھے چلنا شروع ہوتے ہیں تو جو صحت مند صحابہ ہیں وہ تیز چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جو صحابی ہیں وہ آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ ان کو ایک عارضہ لاحق ہے، ایک کمزوری لاحق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے موجود ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ بار بار کچھ صحابی تیز دوڑ کے آگے آتے ہیں، جب وہ صحابی تیز رفتاری سے مشکل وہاں تک پہنچتے ہیں تو یہ پھر اور اپنی رفتار بڑھا دیتے ہیں۔ اسی دوران وہ جو صحابی جو اسپیشل پرسن تھے، خاص فرد تھے، ان کی توازن قائم نہ رہ سکا اور وہ گر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اترے، واپس آئے، اس صحابی کو اٹھایا، ان کے کپڑے جھاڑے اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر یعنی گویا ان کو ایک سہارا فراہم کیا، اور اپنے اصحاب وہ جو ان کے ساتھ مسابقت میں دوستانہ انداز میں ایک دل لگی کر رہے تھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی چہرہ اقدس سرخ ہو گیا، جلال آ گیا، اور وہ سارے گھبرا گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزنش نہیں فرمائی، بس انہیں یہ کہا کہ اگر تمہیں جلدی پہنچنے کا کوئی ارادہ ہے تمہارا تو تم بے شک چلے جاؤ، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میں ایسے اپنے ساتھی کو اپنے ساتھ نہ لے کر آؤں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ وہ صحابی ان کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر جو ہے نا اس عارضے کی وجہ سے، میں کیونکہ بہت جاں باز تھا اور جفاکش تھا اور بڑا بہترین گھڑ سوار تھا، لیکن جب مجھے یہ عارضہ لاحق ہوا، یہ بیماری مجھے لاحق ہوئی اور مجھے ایک گویا میری ایک ٹانگ ضائع ہو گئی، تو کہتے ہیں مجھے اس کی وجہ سے ہمیشہ میرا دل جو ہے نا وہ دل گرفتہ میں رہتا اور مجھے ہمیشہ ایک اداسی رہتی، ایک گویا ڈپریشن کا ماحول رہتا۔ لیکن اس دن جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ایسی عزت افزائی فرمائی، ناز برداری فرمائی سارے اصحاب کی موجودگی میں، تو وہ پہلا مرحلہ تھا جس دن میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کیا کہ پروردگار یہ جو چھوٹی سی ایک امتحان اور ایک مشقت ہے، اس کے عوض جو مجھے اجر عطا کیا گیا ہے، جو مجھے فضیلت عطا کی گئی ہے اور حضور کی خاص توجہ عطا کی گئی ہے، یہ اس تکلیف اور اس عارضے اور اس کمزوری معذوری کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے زمانے کے جو اس طرح کے لوگ تھے ان کی مدد فرمائی۔ آپ یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ رحمت سے باہر آتے ہیں اور ایک سواری پر ایک قبیلے کی طرف جو ہے ان کے دو قبیلوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں جو قبائل ہیں ان کی نواح میں ایک بستی ہے اور جہاں بڑے قسمہ پرسی کا عالم ہے، اور جو ہے نا لوگوں نے اپنے گھر کا استعمال کیا ہوا جو کوڑا کرکٹ ہے گویا وہ وہاں پھینکا ہوا، اور وہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑی قسمہ پرسی کے عالم میں اس شدید گرمی کے اندر خیمہ زن ہیں۔ تو آپ نے دیکھا تو سرکار دو عالم اپنی سواری سے نیچے اترے، اصحاب کو بھی نیچے لائے اور پوچھا کہ ان کا کیا معاملہ ہے۔ بتایا گیا کہ یہ جو ہیں یہ جزام کے مرض کا شکار تھے، یعنی ان سب کے جسم پہ وہ جو خاص طرح کی جو تکلیف آ جاتی ہے جلد پر آگے، اور اس سے ظاہر ہے کراہت محسوس ہوتی ہے، اور اس وقت تک لوگوں کا یہی تاثر تھا کہ یہ ایک بندے سے دوسرے کو لگتی ہے۔ تو یہ جو بستی والے ہیں انہوں نے اپنے باقی لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے انہیں باہر نکال دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات دیکھی تو سرکار دو عالم جو ہے اس پر جلال فرمانا شروع ہوئے، ناراض ہوئے، اور ان لوگوں کے لیے مدینہ سے صحابہ کو بھیج کر کھانے کا بندوبست کیا، انہیں نہلانے کا بندوبست کیا، اور پھر مدینے کے نواح کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی تھے جن کے وہاں بہت سارے گھر موجود تھے اور ایک بڑی حویلی موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جزام کے مریضوں کے لیے اس حویلی کا بندوبست کیا اور صحابی کو کہا کہ اگر تم یہ حویلی ان کو دے دو تو میں جنت میں اللہ کا ایک محل تمہیں دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو وہ جو جزام کے اسپیشل لوگ تھے ان کو وہاں پر گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے ان کی دلجوئی فرمائی، اور وہاں ان کا جو ہے وہ معاملہ ہوا، وہ لوگ وہاں رہنا شروع ہوئے، اور اس کی برکت یہ تھی کہ صرف 3 دن کے اندر اندر وہ جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے ہلکا بگوش اسلام ہو گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اوپر دم فرمانا شروع کیا، ان کے اوپر آیات مقدسہ کی تلاوت کرنا شروع کی، تو اس کی برکت سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی گویا اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ان کے لیے دعائے خیر تھی،
اس کی برکت سے اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی اور ان میں سے کافی لوگ جو ہیں وہ صحت مند ہو کے روزمرہ زندگی کا حصہ بننا شروع ہو گئے. یہ جو معذوروں کے ساتھ خصوصی افراد کے ساتھ یہ جو خصوصی سلوک ہے یہ اسی کا ہی شاخسانہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی تعلیمات کا یہ اثر ہمیں عملی طور پر ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ ایک علاقے سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی ہے جو لاچار ہو گیا ہے, بیمار ہے, کسمہ پرسی کے عالم میں ہے, صحیح انداز میں چل بھی نہیں سکتا, اس نکاحت کے عالم کے اندر وہ بھیک مانگ رہا ہے اور ہے یہودی, بھیک مانگ رہا ہے. حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ تمہیں اس حالت تک کس چیز نے پہنچایا؟ تو اس نے کہا کہ جزیہ نے, یعنی جو میں آپ کو آپ کی حکومت کو جو ٹیکس دیتا تھا اس نے, اور میری غربت نے, اور بیماری نے, اور بڑھاپے نے, یعنی ان چیزوں نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے, اس کے پاس بیٹھ گئے اور جو اس علاقے کا مسلمان متولی تھا, آپ کی طرف سے جو ذمہ دار تھا, اسے بلایا گیا اور کہا کہ یہ اللہ کے ہاں یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ جب یہ جوان ہو تو اس وقت ہم ان سے جزیہ یعنی ٹیکس وصول کریں, اور جب یہ بڑھاپے میں جائیں تو ہم ان کے حال پر بے یار و مددگار چھوڑ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت عمر فاروق نے حضور کی تربیت کے زیر اثر زکوٰۃ کا جو فنڈ موجود تھا اس میں سے اس غیر مسلم کے لیے جو ہے اس کی مدد کرنے کے لیے کہا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں اپنے پاس لے کر آئے, اسے کھانا کھلایا اور کہا کہ اب ماہانہ بنیادوں پر جو ہے وہ تم نے یہاں سے جو ہے وہ لینا ہے. اور پھر آپ نے وہاں کے حکمران کو یہ بات کہی کہ جہاں جہاں لوگ موجود ہیں, جس جگہ پر اس طرح کے بے یار و مددگار لوگ موجود ہیں جو کسی مستقل عارضے یا مستقل بیماری یا مستقل کسی ڈیفیشنسی کا شکار ہو چکے ہیں, وہ ان کو انرول کیا جائے, ان کی ایک فہرست مرتب کی جائے, اور اگر مقامی جو نظم ہے وہاں کا حکومت کا اگر وہ اس کو پورا نہ بھی کر پائے تو اسے بیت المال مرکز میں بھیجا جائے تاکہ مدینہ شریف سے ان کے لیے جو ہے وہ اسباب جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں. تو اس انداز کا جو ماحول نظر آتا ہے. اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں نا, حضور کی یہ تربیت کا فیض ہے کہ آپ یتیموں, ناداروں اور ان کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کے خصوصی افراد ہیں یعنی جو معذور افراد ہیں ان کی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر جو ہے وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ سارے اصحاب جو ہیں حضور انہیں حکم دیتے کہ اپنی سواریوں پر سوار ہو جائیں تاکہ جو سفر ہے اس کا آغاز کیا جائے. اچھا, ان دنوں میں کیونکہ گرمی زیادہ ہوتی تھی اور صبح جو ہے وہ سفر کا آغاز کیا جاتا تھا. فجر کی نماز کے فوراً بعد اصحاب جو ہیں وہ انہوں نے سواریوں کو ایک ترتیب دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سب سے آگے آئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سواری کے اوپر جب بیٹھ گئے اور باقی پیچھے سواریاں جو ہیں وہ بھی ان پر بھی اصحاب بیٹھنا شروع ہوئے اور وہ چلنا شروع ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم اپنی سواری کو آگے بڑھا کر رک جاتے ہیں اور پیچھے مڑ کے پوچھتے ہیں کہ فلاں صحابی جو ہیں جن کے لیے یعنی جن کے ایک پاؤں کے اندر ایک تکلیف ہے اور وہ اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے, خود اونٹ کے اوپر جو ہے وہ سواری نہیں کر سکتے, تو اونٹ کو خود بٹھا کے اس کے اوپر یعنی اپنے آپ کو جو ہے اونٹ کے اوپر نہیں سوار کر سکتے, ان کا کیا حال ہے, کیا وہ سواری پر بیٹھ گئے ہیں کہ نہیں بیٹھ گئے ہیں؟ تو اصحاب نے کہا کہ کوئی شخص دوڑ کے جاتا ہے, تو حضور نے اس کو روک دیا. حضور اپنی سواری سے خود اترے اور جا کے ان کی سواری کے پاس دیکھا کہ وہ واقعی ہی وہ جو ہے سواری کے اوپر سوار ہونے کی مشقت میں تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اونٹ کو خود بٹھایا. اونٹ کو بٹھانے کے بعد کہا کہ اب میں نے اس اونٹ کو سہلا لیا ہے, اب یہ بدکے کا نہیں, آپ تسلی کے ساتھ جو اونٹ کے اوپر بیٹھ جائیں تاکہ پھر ہم سفر اختیار کریں. تو اس طرح سارے اصحاب کی موجودگی میں حضور نے ان کا ایسا خوبصورت اکرام فرمایا. یہی حضور کی تربیت تھی جس کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے زمانے کے اندر خلیفہ وقت ہونے کے باوجود, اتنی ساری ذمہ داریاں, اتنی ساری ضروری جو اسائنمنٹ تھی ان کے ہونے کے باوجود روزانہ کی بنیاد پر مدینہ شریف کے اندر موجود وہ جو ایک آنکھوں سے نابینا خاتون تھی جو ضعیف ہو چکی تھی, جن کے لیے نقل و حرکت مشکل تھی, ان کے لیے کھانا بنایا بھی کرتے, ان کے گھر کو صاف بھی کرتے اور اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا کھلایا بھی کرتے. اس اعلیٰ درجے کی یعنی خدمت فرماتے کہ جب آپ کا وصال ہوا نا اور حضرت عمر فاروق حکمران بنے, حضرت عمر فاروق نے پھر بطور خلیفہ یہ گویا یہ ذمہ داری بھی اپنے ذمہ لے لی. اور پہلے دن جب گئے اور خاموشی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کے اس طریق کو جاری رکھتے ہوئے خاموشی سے صفائی کی, اور جب ان کو نوالا ڈالا نا منہ میں تو انہوں نے کہا کہ کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا؟ تو حضرت عمر فاروق چونک اٹھے, انہوں نے کہا آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ اتنے احتیاط پسند تھے کہ وہ انہیں اندازہ تھا کہ نوالا کتنا گرم ہو تو میں اسے کھانے میں آسانی محسوس کرتی ہوں. آج آپ نے جو نوالا کھلایا یہ کیونکہ اس سے ذرا نسبتاً زیادہ گرم ہے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ احتیاط صرف ابو بکر صدیق ہی کر سکتے ہیں. یعنی اس سے اندازہ لگائی کہ کس درجے کی وہ جو خیر خواہی ہے اور معاشرے کے اندر ان افراد کے لیے عزت افزائی ہے.